حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن دو شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ اسی معاملہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو نصیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیخ کنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہودیوں نے ان حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمر بن جہاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ منورہ تشریف لا کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار اور مہاجرین سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا، چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں سے یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نصیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینے سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو عطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نصیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی اور خود بنو نصیر کا قصد فرمایا۔ ان یہودیوں کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے ساز و سامان کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا اور نہ بنو قریظہ اور نہ بنو عطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو وہ بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورگلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنو نصیر کے یہودیوں کو شے دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نصیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ بہرحال آخرکار محاصرہ سے تنگ آ کر بنو نصیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے
کہ وہ اپنا اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینے سے چلے جائیں گے کہ جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا اور بنو نصیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازرعات اور ریحا میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زریں، 340 تلواریں نکلیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضہ میں آئیں۔